السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو خاص طور سے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی مزید توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ نے اردو کا جتنا بھی سیشن ہوا ہے، جتنا بھی لیسن اور جتنا بھی پارٹ میں پڑھا چکا ہوں، ابھی تک کا 5 پارٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے 5 پارٹ کو بالکل اچھے سے ریویژن کر کے یاد کر لیے ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طریقے سے آپ 6ٹھا پارٹ بھی اچھے سے یاد کر لیجئے گا اور سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں 6ٹھا پارٹ۔ پڑھیے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب نورانی قاعدہ یا اردو کا قاعدہ یا کوئی بھی اسلامک کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس والے پیج میں پڑھ لیے ہوں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ نے تختی نمبر کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہوں نا، تو تختی نمبر زبان پہ آ گیا۔ آپ کو چیپٹر نمبر 5 اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ چیپٹر نمبر 5 دیکھ لیجئے، پھر جا کے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے تو سمجھ لیجئے گا، اگر اردو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کے سر سے اوپر نکل جائے گا۔ چلیے پڑھیے، یہ دیکھیے، میم تا زبر مت، سین نون پیش سن، مت سن، پالام پیش پول۔ دیکھیے، ویسے تو ہجے کرنے والا یہ پیج نہیں ہے، لیکن آپ کو ہجے کر کے بتا دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے دماغوں میں، آپ کے ذہن میں اچھے سے کیا کہتے ہیں ضرب ہو جائے، اچھے سے بیٹھ جائے۔ ورنہ میں تو ایسے پڑھ دوں مت سن پل پر چل، لیکن میں تو پڑھ دوں گا لیکن آپ کے سر سے اوپر نکل جائے گا تو ہمارا پڑھانا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کوئی فائدہ کا نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک ورڈ کو کلیئر کر کے، ایک ایک ورڈ کو جو ڈیٹیل سے سمجھانا چاہیے مجھے، جس طرح سے اچھا ہو سکے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، پالام پیش پل، پاراز و پڑھ، پل پر، چالام و چل، پل پر چل، غین لام پیش غل، میم تاز و مت، غل مت، کاف را زبر کر، غل مت کر۔ یہ دیکھیے، گاف میم پیش گم، میم تاز و مت، گم مت، کاف را زبر کر، گم مت کر۔ پالام پیش پل، پاراز و پڑھ، پل پر، راہ زبر رہ، پل پر رہ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چیز کا نشان ہے؟ چاقو کا، اور یہ کیا چیز کا نشان ہے؟ آڑی کا۔ اب وہی چیز پڑھنے والے، دیکھیے، چالیس اور چا، کافو پیش خو، چاقو، الف مذبہ آ، رایا زیر ری، آڑی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو پڑھیں گے نا، یہ سب ورڈ نیچے آئے گا، اس لیے سمجھنے کے لیے یہ ورڈ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ایسے تو آپ کو آ جائے گا، الف زبر آ، جیم زبر جا ہے جو آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہوں گے، کاف زبر کا، لام زبر لا، یا زبر یا، ہے نا، پا زر پی، کاف زر کی، لام زلی، جیم جیسی، سین جیسی، دال جیسی، با پیش بو، تا پیش تو، لام پیش لو۔ یہ ہو گئے۔ دیکھیں، الف مذبہ آ، جیم الف زبر جا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، یا الف زبر یا، پا یا زر پی، کاف یا زر کی، لام یا زر لی، جیم یا زر جی، سین یا زر سی، دال یا زر دی، با و پیش بو، تا و پیش تو، لام و پیش لو۔ اب دیکھیں اس کا نیچے میں قاعدہ پڑھتے ہیں، نیچے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے، یہ جو ورڈ آپ نے پڑھا ہے نا، آ، اور یہ یا، الف مذبہ آ اور یا الف یا پڑھا ہے نا، تو یہی سب ورڈ مل کے نیچے دیکھیے کیا بن گیا۔ یہ دیکھیے یہاں بھی مشق لکھا ہوا ہے، دیکھیے، الف مد زبر آ، یا الف زبر یا، آ یا، الف مد زبر آ، اور دیکھیے یہاں پر پا الف زبر کیا ہے؟ پا الف زبر پا، آ پا، الف مد زبر آ، نون الف زبر نا، آ نا، الف مد زبر آ، تا الف زبر تا، آ تا، الف مد زبر آ، تا الف زبر تا، آ ٹا، جیم الف زبر جا، را الف زبر را، جا را، جیم الف زبر جا، لام الف زبر لا، جا لا۔ اوپر پڑے ہیں نا، دیکھیے یہ ہے نا جیم الف زبر جا، اور یہ لام الف زبر لا، ہو گیا نا، جا لا، وہی یہاں پہ آ گیا جا لا۔ اب دیکھیے، چا الف زبر چا، ہا الف زبر ہا، چا ہا، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، دا دا۔ دیکھیے زبر نہیں لگا ہوا ہے لیکن زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ایسے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ ہجے کرنے والا نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہجے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دماغوں میں بالکل بیٹھ جائے تو کس طرح پڑھا جاتا ہے، آپ لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو۔ ورنہ میں پڑھنے کو تو بہت تیزی میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو پڑھانا ہے مقصد، اس لیے میں آرام سے سمجھا کے ہجے کر کے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے،
دال الف زبر دا، لام الف زبر لا، ڈالا، میم الف زبر ما، را الف زبر را، مارا، کاف الف زبر کا، ٹا الف زبر ٹا، کاٹا، گاف الف زبر گا، را الف زبر را، گاڑا، جیم الف زبر جا، گاف الف زبر گا، جاگا۔ یہ ہو گئے، یہ جو ہدایت ہے سمجھ گئے کہ دونوں قسم کی آوازوں کا مقابلہ کر کے بچوں کو بتائیں، یہ مطلب کس طرح سے پڑھا جائے گا، یہ ہدایت ہے۔ باقی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر کچھ اس میں سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹس باکس میں بتائیے، انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دیں گے۔ ایسے مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ ایسا لگا ہو کہ آپ لوگوں کے سر سے اوپر نکل گیا ہو، کیونکہ میں نے اس طرح پڑھایا ہی نہیں ہے، بالکل کلیئر کر کے پڑھایا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے گا، ضرور دعا کریے گا۔ ایک طرح سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا میں ٹیچر بن گیا، اس لیے آپ اپنے ٹیچر کے لیے دعا کریے۔ آپ کا میں استاذ بن گیا، اس لیے استاذ کے لیے دعا کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صحت میں اور ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکت دے، اور مزید توفیق نصیب دے، ہمیں مزید توفیق دے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم سکھاؤں، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھاؤں، اور زیادہ سے زیادہ علم دین کی جانکاری پہنچاؤں۔ انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل وہ چیز پہنچاؤں۔ شروعاتی مرحلہ ہے قرآن پڑھانے کا، اردو پڑھانے کا۔ قرآن اور اردو ہو جائے گا تو ایک دم بیسک سے بیسک نالج، ایڈوانس سے ایڈوانس نالج، تمام دینی نالج جو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے اور تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، وہ چیز بتاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن اور اردو پڑھنا تو آ جائے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ لوگوں کو دیکھتے رہیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ بہت بہترین باتیں بتاؤں گا۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔